امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنزُ الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ شاہپور والوں اگر واقعی سننا جانتے ہیں، آپ کے یہاں کے تو سب لوگ الحمدللہ سنایا کرتے ہیں، تم یہ بھی ثابت کرو جیسے ہمارے یہاں کے علماء سنانا جانتے ہیں ہم سننا بھی جانتے ہیں۔ بولیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، آقا بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، امارت کل، سیادت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، وہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک میں سکہ نشا تمہارے لیے، تمہارے لیے، وہ جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھون، پھون میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، وہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق و فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، اس سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی صبح تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ بھی زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں بولیں گے؟ سبحان اللہ، پیچھے والوں سبحان ارے ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے ہاتھوں کو لہرا کے بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ مشکل ٹلی اور اسی بہانے آپ لوگوں کی سستی بھی ٹلی۔ آج دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے، دنیا مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں تم یاد رکھنا، اگر معاذ اللہ تم قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے یا تم قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دو گے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے گا یا قرآن کے مذہب کو مٹا دیا جائے گا۔ لوگوں سنو، قرآن نہیں پڑھو گے تمہارے لیے خرابی ہے، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دو گے تو تم کو ہو سکتا ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کی قسم آج حالات کیا ہے؟ اس قوم مسلم کے حالات دیکھو، اما جس قوم کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس قوم کے رہبر پر، جس قوم کے پیغمبر پر، جس قوم کے رہنما پر اللہ کی قسم پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اما جس قوم کے پیغمبر نے کہا تھا اطلبوا العلم ولو جاء بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے، جس قوم کے اسلاف کہتے رہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم دین کو حاصل کرو، آج اس قوم کی جہالتوں پر ریسرچ کیا جاتا ہے، آج اس قوم کی جہالتوں پر ریسرچ کرنے کے بعد سچر کمیٹی 7000 صفحات پر ایک رپورٹ تشکیل دیتی ہے، ایک رپورٹ تیار کرتی ہے کہ اس وقت ملک ہندوستان میں دلیتوں سے بھی زیادہ پسماندہ، دلیتوں سے بھی زیادہ پچھڑی ہوئی کوئی قوم ہے تو وہ مسلم قوم ہے، وہ مسلم قوم کا نوجوان ہے۔ 7000 صفحات پر ہماری رپورٹ تشکیل دی جاتی ہے، ہمارے بارے میں اپنا آئیڈیا بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت دلیتوں سے بھی زیادہ کوئی پسماندہ پچھڑی ہوئی قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ اللہ کی قسم جس قوم کے پیغمبر نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس قوم کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آج اس قوم کی جہالت یہ ہے میاں ایک 200 روپے کمانے والا، رکشہ چلانے والا ایک جملے میں پوری قوم
قوم کی بے عزتی کر دیتا ہے، پوری قوم کی بے عزتی کرنے کے بعد عزت کو تار تار کر دیتا ہے کہ میں اپنے رکشے کو لے کر مسلم محلوں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مسلموں کے بچے پڑھنے کے لیے کالج تو نہیں جاتے ہیں، مدرسے تو نہیں جاتے ہیں، اسکول تو نہیں پہنچا کرتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت مسلمان قوم کا بچہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد میرے رکشے سے ٹکرا جائے اور میرا جھگڑا مسلمان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک 200 سے 300 روپے کمانے والے رکشہ چلانے والے کی یہ سوچ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قوم کی جہالت کا حالت تو دیکھو، اس قوم کا علمیہ تو دیکھو۔ آج شادیوں کے حالات دیکھے جائیں، 10 سے 20 لاکھ روپے جو قوم اپنی شادیوں پر خرچ کر دیا کرتی ہو، آج اسی قوم کے بچے 10 روپے سے 20 روپے کی خاطر اگر اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے چائے کے ہوٹلوں پر گلاسوں کو دھوتے ہوئے اگر کسی قوم کے بچے ملیں گے، اللہ کی قسم وہ مسلم قوم کے بچے ملیں گے، اما جس قوم کی شادیوں کا یہ حال ہو، 10 20 لاکھ روپیہ، 30 40 لاکھ روپیہ ختم کر دیا جاتا ہو، برباد کر دیا جاتا ہو۔ میں جہیز کا مخالف نہیں ہوں، میں منع نہیں کرتا ہوں جہیز نہ دیا جائے، اللہ کی قسم آج اس قوم کی جہالت دیکھو، آج اس قوم کے حالت دیکھو، اس قوم مسلم کے بچوں کو دیکھو، ہوٹلوں پر پلیٹوں کو دھوتے ہوئے صاف کرتے ہوئے ویٹر 50 سے 100 روپے کی خاطر اگر کسی قوم کا بچہ ملے گا تو تم کو مسلمان قوم کا بچہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 100 روپے کمانے کی خاطر اگر تم کو پورے دن کوڑے کچرے کے ڈھیر پر کوڑا کچرا چنتے ہوئے جمع کرتے ہوئے اگر کوئی قوم کا بچہ ملے گا، وہ مسلمان قوم کا بچہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج اس قوم کی حالت یہاں تک چلی گئی ہے، اس قوم کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کس نے ہم کو حق دے دیا ہے کہ ہم 5000 کی چادر صاحب مزار کے مزار پہ جا کر کے چڑھائیں؟ اب کس نے تم کو حق دے دیا ہے؟ تم ملک ہندوستان کے حالات نہیں دیکھتے ہو؟ اور سنو، کان کھول کر کے سنو، الحمدللہ جس مرکز سے مفتی محمد ہاشم رضا منظری نے سند افتاء کو حاصل کیا ہے، افتاء سے فراغت حاصل کی ہے، اسی مرکز کے بانی جس کو امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، آپ نے خود فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جب تک مزار شریف پر ایک چادر موجود ہو دوسری چادر کا چڑھانا جائز نہیں ہے، تب تک کہ وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، وہ پھٹ نہ جائے۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ اللہ کی قسم، اسی قوم کی بیٹی اس چاڑے کے اندر جس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، جس کے سر پر سردی کی چادر نہ ہو، 5,000 روپے کی چادر ہم مزاروں پہ جا کے چڑھایا کرتے ہیں، 500 روپے کی چادر ہم مزاروں پہ جا کے پیش کیا کرتے ہیں۔ ابے ملک ہندوستان کے حالات کو تم سمجھنے کی کوششیں نہیں کر رہے ہو یا سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ ہمارے اسی ملک ہندوستان میں باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے تو کوئی 2021 کی باتیں کرتا تھا، اب لوگ 25-26 کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اما آپ نے سنا ہوگا ماضی میں، ابھی آپ نے بیانات کو سنا ہوگا کہ جس طریقے سے ان کو جلایا جاتا ہے، یہ ملک ہندوستان کی زمین کو برباد کیا کرتے ہیں، ان کے قبرستانوں کو ختم کیا جائے، ان کو بھی جلانا شروع کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کاش کہ وہ حالات بھی قریب آنے والے ہیں جب تیرے باپ کا تیرے سامنے لاشا پڑا ہوا ہوگا، تم خود تیرا لاشا تیرے بیٹے کی نگاہوں کے سامنے پڑا ہوا ہوگا، اور تیرا بیٹا اتنا لاچار ہوگا، اتنا بے بس ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اللہ کی قسم، اگر تو نے اپنے بچے کے ہاتھ میں، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں، اسی لخت جگر کے ہاتھ میں قلم کی پاور کو اگر تھما دیا، قلم کی تلوار کو اگر تھما دیا، تو وہ تیرا لخت جگر اس وقت حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے گا اگر 2 گز زمین میرے باپ کو دفن ہونے کے لیے دی جاتی ہے تو بتائیے، ورنہ میرے باپ نے مجھ کو قلم کی تلوار عطا فرمائی ہے، قلم کی پاور عطا فرمائی ہے، اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہے گا اگر میرے باپ کو 2 گز زمین دفن ہونے کے لیے دی جاتی ہے تو بتلائیے، ورنہ اسی قلم کی پاور سے، اسی قلم کی تلوار سے میں حکومت کا سینہ چاک کرنا جانتا ہوں، اور چاک کرنے کے بعد اپنے
اپنے والد محترم کے جنازے کو دفن کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی قاسم رضا منظری، سرزمین شاہپور، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ حق، کب ہوگا یہ؟ ارے جب اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، بے شک، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ اور سنو، صرف دینی تعلیم بھی دلانا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں، اور صرف دنیاوی تعلیم کے چکر میں پڑھنا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ صحیح بات۔ اور الحمدللہ جہاں یہ مفتی ہیں، میرے خود ساتھی ہیں الحمدللہ، وہیں انہوں نے پوسٹ گریجویشن، پوسٹ گریجویٹ بھی ہیں انہوں نے الحمدللہ روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے الحمدللہ پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جہاں یہ عالم دین ہے۔ اور سنو، جو خالص اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، ڈاکٹر تو بنا لیتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، ماسٹر تو بنا لیتے ہیں، ایڈوکیٹ تو بنا لیتے ہیں، دیگر دنیاوی تعلیم سے ان کو جو ہے ڈگریاں حاصل کرا تو دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب تمہارا بچہ صرف ڈاکٹر ہوگا، ماسٹر ہوگا یا دنیاوی کسی تعلیم کو حاصل کیے ہوئے ہوگا تو باپ ڈرے گا گفتگو کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی قسم جہاں ساتھ ہی ساتھ تیرا بچہ عالم دین ہوگا، مفتی اسلام ہوگا، تو اس وقت تو نہیں ڈرے گا، چونکہ تیرے بچے نے پڑھ رکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی حدیث قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ ہی کی شہر، آپ ہی کی بستی سے قریب جو آپ کا ضلع مراد آباد لگتا ہے، یہی کے مفسر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، شاہپور کی جامع مسجد کی میں بات نہیں کرتا ہوں، دہلی کی جامع مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی حدیث پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرنے والا، حتیم کعبہ کے اندر بھی اگر اس کو موت آ جائے، حالت سجدہ میں ہو، حتیم کعبہ ہو اور اس کا دم نکل جائے اور وہ ماں باپ کا گستاخ ہو، اما تو وہ جنت تو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ جب آپ کا بچہ یہ تعلیم حاصل کرے گا تو پھر باپ اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے نہیں گھبرائے گا، پھر تو بچہ گھبرائے گا کہیں ایسا نہ ہو میں گفتگو اپنے والدین سے کرتا ہوں میری آواز اونچی نہ ہو جائے اور رب کی رحمت مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو علم دین مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسایا ہے، یہ سب رائے گا او بیکار۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ بے شک، آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ آج ملک ہندوستان کے آپ حالات دیکھو، اللہ کی قسم دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے، دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن بھائی یاد رکھنا تو قرآن کو نہیں پڑھے گا تو معاذاللہ ایسا نہیں ہے قرآن کے مذہب کو مٹا دیا جائے گا یا قرآن کو مٹا دیا جائے گا۔ لوگوں قرآن کو نہیں پڑھو گے، قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دو گے تو ایسا تو ہو سکتا ہے تم کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن جب بات قرآن کی حفاظت کی آتی ہے، بات قرآن کے ذمے کی آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اما ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن لوگوں کب تک اپنے اسلام سے دور بھاگتے رہو گے؟ آج آسانی کے ساتھ ہم کو اسلام مل گیا، اسلام کی دولت مل گئی، ایک مسلمان
مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، اس لیے اسلام کی قدر و منزلت کو ہم نہیں پہچانا کرتے ہیں، اسلام کی قدر کو سمجھنے کی کوششیں نہیں کیا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے گھر میں آنکھیں کھولی، والد محترم بھاگے بھاگے تیزی کے ساتھ گئے، شاہ پور کی جامع مسجد میں پہنچے، جامع مسجد سے امام صاحب کو بلایا گیا، امام صاحب نے کان میں اذان پڑھ دی، تھوڑے اور بڑے ہوئے، بسم اللہ خوانی مدرسے میں ہماری ہو گئی، اور بڑے ہوئے، جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد نکاح ہمارا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو اسی طریقے سے ہم کو حاصل ہو گیا ہے، لیکن آپ میرے بھائی اسلام کی تاریخ تو سنتا چل، اسلام کے بارے میں کچھ گفتگو سنتا چل، اسلام کی تاریخ کو تو کچھ پڑھتا چل، تو راتوں کو لمبے لمبے سمے تک میرے بھائی واٹس ایپ پر اپنی جوانی کو تو برباد کیا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم تجھ کو موقع نہیں ملتا ہے، اسلام کی تاریخ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو اغیار کی ہسٹری کو بہت پڑھا کرتا ہے، اغیار کی تواریخ کا بہت مطالعہ کیا کرتا ہے۔ اکثر نوجوان کو تم آج اللہ کی قسم دیکھو، نوجوانوں کے حالات کیا ہیں، اکثر نوجوان اس چیز میں ملوث ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ کے ذریعے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اللہ کی قسم سنو، یہ اسلام تم تک کیسے پہنچا ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آج اللہ کی قسم موبائل چلانا ہم نے سیکھ لیا، موبائل میاں موبائل کے اتنے بڑے ماسٹر بن گئے، اتنے بڑے ماسٹر بن گئے کہ موبائل کی سیٹنگ خود ہم سے گھبراتی ہے، موبائل خود ہم سے گھبرایا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کتنی ترقی ہم نے حاصل کر لی۔ آج ہم نے دیکھو ہم نے کتنی ترقی حاصل کر لی، ہم نے سائنس ہم نے پڑھ لیا، سوشل سائنس ہم نے پڑھ لیا، دنیا کی دوسری ڈگریوں کو ہم نے حاصل کر لیا، ہندی لینگویج ہو، ہندی لٹریچر ہو، اما کوئی سی بھی زبان ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، کوئی سا بھی علم ہو، سب کو ہم نے پڑھ لیا، انگلش کو ہم نے پڑھ لیا، اور اتنا پڑھ لیا اما انگریز بھی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے گھبراتا ہے، انگریز بھی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اتنے بڑے انگلش مین بن گئے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم سے پڑھنا نہیں آیا تو اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن پڑھنا نہیں آیا، اما ہم 20 سال کے کیا 30 سے 40 سال کے ہو گئے، 40 سے 50 سال کے ہو گئے، 50 سے 60 سال کے ہو گئے، لیکن افسوس ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ اگر ہم نہیں دیا کرتے ہیں تو 10 سے 20 منٹ اپنی مسجد کے امام کو نہیں دیا کرتے ہیں، اگر ہم ٹائم نہیں نکالا کرتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں نکالا کرتے ہیں، اس سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والوں، اپنی جوانی کو داؤ پہ لگانے والوں، سنو اسلام تم تک کیسے پہنچا ہے۔ صرف میری بات کے، میری تقریر کے آخری جملے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی قسم بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اسی بخاری شریف کی جلد ثانی کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، لوگوں یار سوچو تو صحیح، وہ اسلام اللہ کی قسم جو ایک عبداللہ محمد رسول اللہ کے گھر سے چلا تھا، اتنی مختصر سی مدت میں وہ دنیا کے اندر کس طریقے سے پھیل گیا۔ ابے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، وہ صرف غوث اعظم کی 11ویں منا کے نہیں پھیلا ہے، غوث اعظم سے محبت کرنے والا تم سے زیادہ الحمدللہ میں ہوں، غوث اعظم سے محبت بھی کرنی چاہیے، ہر مہینے غوث اعظم کی 11ویں بھی منانی چاہیے، مستحب کام ہے، مستحسن کام ہے، لیکن سنو صرف اسلام غوث کی 11ویں کا نام نہیں ہے، غوث کی 11ویں کے نام پر 11 دیگے 11 بھگونے بریانی بنانے کا نام نہیں ہے۔ سنو اسلام تم تک کیسے پہنچا ہے، غزوہ احد ہے، امام بخاری نے غزوہ احد کا پورا مکمل باب باندھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ اللہ، اولاً اسلام جو ہے غالب آیا، اور حد یہ ہے کہ پوری جنگ میں بھی اسلام غالب آیا ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھتے چلیں 70 صحابہ اکرام کو اس جنگ میں شہید کیا گیا ہے، 70 صحابہ اکرام کو قیدی بنایا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ رنج کی تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ میرے نوجوانوں کان کھول کر کے سنو، یاد تو دنیا کے اندر صرف اس لیے آیا تھا اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، آئے اچھے مکانات بنا کر دنیا سے چلا جائے، نہیں بلکہ تجھ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا، تو اللہ کے قرآن کے 27ویں پارے کا دوسرا رکوع بولا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان
کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا ہے، 70 صحابہ اکرام کو قیدی بنایا گیا ہے۔ خود تمہارے مصطفیٰ کے زندہ باد، خود ہمارے آپ کے مصطفیٰ کی پیشانی میں چوٹ پہنچی، رخسار میں چوٹ پہنچی، آقا کریم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، اور اس سے بڑی ہمارے لیے تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آج یار ہمارے چچا کی جانب کوئی آنکھ نکال کر دیکھ لے، بھتیجا آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہو گئی میری چچا کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی؟ اسی جنگ احد میں ہمارے آپ کے پیارے نبی کے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ اللہ اکبر کبیرہ کہ سینے کو چاک کرنے کے بعد اس ہندہ نامی عورت نے، گرچہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد شاہپور والو اگر سینے میں کلیجہ رکھتے ہو تو کلیجے کو تھام کے سننا، کلیجے سینے کو چاک کیا گیا اور تمہارے پیارے نبی کے چچا کے کلیجے کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد سینے پر ہی بیٹھ کر کچا چبایا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے نا، جو صحابہ اکرام اللہ اللہ، ان کے ناکوں کو، ان کے کانوں کو مسلح کیا گیا، جسموں سے الگ کیا گیا، اور الگ کرنے کے بعد آج ہمارے یہاں پر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کسی کا استقبال کرتے ہیں تو حضرت پھولوں کا، گلاب کے، گیندے کے، طرح طرح کے پھولوں کے ہار بناتے ہیں، لیکن ان کفار قریش کی عورتوں نے صحابہ اکرام کو جو مسلح کیا تھا، ان کے اللہ اکبر کبیرہ ناک اور کانوں کو پرونے کے بعد ہار بنائے تھے، اور ہار بنانے کے بعد اپنے گلوں میں پہنا تھا۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابہ اتنے نڈھال ہو چکے تھے، اتنے نڈھال ہو چکے تھے، ان کے اندر قبر کھودنے کی تک طاقت نہیں بچی تھی۔ ایک ایک قبر کے اندر 2-2 3-3 صحابہ اکرام کو دفن کیا جاتا تھا، کئی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ خود تمہارا مصطفیٰ اتنا نڈھال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم اب نمبر مصعب ابن عمیر کا آتا ہے، وہ یہ نبی کے پیارے صحابی آقا کی بارگاہ میں دیوانے عرض کرتے ہیں، آقا جو آپ کے پیارے صحابی مصعب ابن عمیر ہے نا، مصعب، ان کے پاس تو اتنا بھی کپڑا نہیں ہے، آقا اگر چہرے کو ڈھکتے ہیں تو قدم کھل جاتے ہیں، اور قدم کو ڈھکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، دیوانے وہ مستانے عرض کرتے ہیں، آقا آپ کے مصعب کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، دیوانوں میرے مصعب کے چہرے کو ڈھک دو، اور قدموں پر مکہ شریف جو پہنچے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا ازخر نامی گھاس مکہ شریف میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ازخر نامی گھاس سے میرے مصعب کے قدموں کو ڈھک دیا جائے۔ اللہ کی قسم شاہپور والو آپ سوچ رہے ہوں گے یار انہوں نے نبی کی خاطر اتنا کچھ کیا، اسلام کی خاطر اتنا کچھ کیا، کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑا تھا مصطفیٰ کی خاطر، مکہ کو چھوڑا تھا مصطفیٰ کی خاطر، اللہ کی قسم مکہ کی پراپرٹی کو چھوڑا تھا مصطفیٰ کی خاطر، مکہ کی زمین کو چھوڑا تھا مصطفیٰ کی خاطر۔ ابے جس کاروبار کے چکر میں تو نماز کو اہمیت نہیں دیا کرتا ہے، ابے جس زمین و جائیداد کے چکر میں تو نماز کو ترک کر دیا کرتا ہے، علماء کے پاس تو وقت نہیں دیا کرتا ہے، ابے جس پیسے کے چکر میں، جس روپیے کے چکر میں تو ائمہ کو حقیر سمجھا کرتا ہے، ان مفتیان اکرام کو، علماء اسلام کو تو ایسے ہی سمجھا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اسی پیسے کو ٹھکرایا تھا مصعب ابن عمیر نے، مکہ کی پراپرٹی کو ٹھکرایا تھا مصعب ابن عمیر نے، مکہ کے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا مصعب ابن عمیر نے، مکہ کے مکان کو چھوڑا تھا مصعب ابن عمیر نے،
مکہ کے کھیتوں کو کھلیان کو چھوڑا تھا مصعب ابن عمیر نے. آپ کہہ رہے ہوں گے قاسم رضا منظری جب انہوں نے مصطفیٰ کی خاطر اسلام کی خاطر اتنا کچھ کیا اور دنیا سے گئے تو کفن تک نہیں لے کر گئے, آخر دنیا سے یہ لے کر گئے تو کیا گئے؟ ابے تیری ظاہری نگاہیں گرچہ یہ دیکھ رہی ہیں مصعب ابن عمیر نے اتنا کچھ مصطفیٰ کی خاطر چھوڑا لیکن دنیا سے کفن تک نہیں میسر ہوا, کفن تک نہیں لے کر گئے. تو سن لے قاسم رضا منظری کا ایمان بولتا ہے اما وہ کچھ لے کر گئے یا نہیں گئے لیکن اپنے مصطفیٰ کی محبت اپنے سینے میں بسا کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی قاسم رضا منظری اور سبحان اللہ احمد